اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ صف ہے جو 14 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورۃ مبارکہ کی 4 آیت میں اللہ کا ارشاد ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ مجاہدین کی اس صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں اس قسم کی باتیں کی تھی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لیے جان تک قربان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی۔ اس میں پہلے تو انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں دعوے کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ کام نہ ہو سکے اور وہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے، اور انسان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر نہ سکے۔ ہاں، اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ کوئی ارادہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہاد کا عمل بہت پسند ہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پھیلائی ہوئی عمارت ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت مسلمہ کی وحدت کی تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ لیکن قوم نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراہ، کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد اور زمین میں محمد مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو آپ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی اور اس بات کی تصدیق کی کہ میرے بعد آنے والے پیغمبر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام احمد ہے آسمانوں میں، اور میں اس کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اور ان کی اتباع کا حکم دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب اس حکم کو سنا تو پس پش ڈال دیا، کہنے لگے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے
تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے اس کا جواب ذکر کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ جس شخص کو اسلام کی دعوت دی جائے اور وہ کسی پیغمبر کے رسالت کا انکار کرے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ غور کیا جائے تو دلیل اور حجت کے میدان میں تو اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور غالب رہے گا انشاءاللہ۔ البتہ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ بہت سی شرائط سے مشروط ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانوں میں نیز اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، پھر ان شرائط کے فقدان کی وجہ سے یہ غلبہ ختم ہوا، اور آخر زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ اسلام اور مسلمان پھر دنیا پر غالب ہوں گے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر، اس دین حق کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اور کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے جس میں کوئی خسارے کا امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق خود اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے؟ وہ کون سی تجارت ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے اگر تم سمجھو۔ غور کیا جائے تو دنیا میں تجارت میں کوئی چیز کسی کو دے کر اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے، اس طرح ایک مسلمان اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں جنت عطا کرے گا اور جہنم کے عذاب سے رہائی دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس تجارت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور یہ ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی زبردست کامیابی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عن قریب حاصل ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے
ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔